بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوستوں نے یہ کمنٹ کیا تھا اور لوگ آج اس لائن سے پریشان بھی ہیں تھوڑے سے، اور یہ سوشل میڈیا پر بھی آئے دن، یا بہت سارے لوگ آف لائن بھی لیکن آن لائن زیادہ اس لائن سے پریشان ہیں لوگ، یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ یہ مسلک چار ہی کیوں ہیں، یہ حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی، یہ چار ہی مسلک کیوں ہیں؟ دین کو لوگوں نے ان چار ہی مسلکوں میں سمیٹ کے کیوں رکھ دیا ہے؟ اور جو بہت ساری عوام ہیں جن کو دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ ایسے لوگوں کے زیادہ شکار ہو جاتے ہیں جو اس طرح کے فتنے پھیلاتے ہیں کہ بھائی یہ مسلک بعد میں وجود میں آئے، آپ حنفی کیوں ہوں، آپ شافی کیوں ہوں، آپ حنبلی اور مالکی کیوں ہوں، آپ محمدی کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سالوں کے بعد یہ مسالک وجود میں آئے، یہ چار مسلک، تو آپ ان پہ کیوں چلتے ہو؟ اور ایک عام آدمی جو بیچارہ بھولا بھالا ہے وہ ان کا شکار ہو جاتا ہے اور غیر مقلدیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج کے زمان میں جو سلفی لوگ ہیں ان کی روش وہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن دماغ میں سوال تو آتا ہے نا، تو بات تو صحیح ہے، ان کا کہنا تو صحیح ہے اپنی جگہ کہ مسلک چار ہی کیوں؟ آپ نے دین کو ان چار ہی مسلکوں میں بالکل دائر کر کے کیوں رکھ دیا؟ انہی پر ڈیپینڈ کیوں ہیں آپ لوگ؟ آپ کیوں نہیں ڈائریکٹ محمدی بن کر قرآن و حدیث کے مسائل مستنبط کرتے ہیں اور ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ آپ کسی کے مسلک کو کیوں اپناتے ہیں؟ ڈائریکٹ قرآن پہ چلیے، ڈائریکٹ حدیث پہ چلیے۔ اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو اس کی تفصیل تو بیان نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تفصیلی بحث ہے، علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں، تسلی بخش علماء نے جو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ تو آج میں یہ 2-4 منٹ کے اندر آپ کو پوری بات سمجھا دوں ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو جو خاص طور سے ایسے لوگ جن کے دماغ میں یہ سوالات آتے ہیں یا وہ تھوڑا غیر مقلدیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان کو میں غور کرنے اور سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹس دیتا ہوں۔ یہاں اصل میں میرے دوستو بنیادی طور پر جو غلطی واقع ہوئی ہے، جو غلط فہمی جو پھیلائی بھی جاتی ہے اور لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اصل میں یہ ہے کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ان چار جو امام ہیں، یہ جو چار امام جو مسلک چار ہیں، ان کی ہم پیروی کر رہے ہیں، ہم قرآن و حدیث پہ نہیں چل رہے ہیں، یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ حالانکہ میرے دوستو یہ جو چار مسلک ہے، یہ چار مسلک قرآن و حدیث ہی کی تشریح کی بنیاد پر بنے ہیں۔ ان چاروں اماموں نے قرآن و حدیث سے ہی مسائل نکال کر ہم کو سمجھائے ہیں، ہم دین پر ہی چل رہے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر ہی چل رہے ہیں۔ انہوں نے جو قرآن و حدیث کی تشریح سمجھی ہے، اللہ نے ان کو جو صلاحیت، جو علم، جو تقوی، جو اپنا تعلق اور جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی جو صلاحیت اور ملکہ ہونا چاہیے وہ ان کے اندر تھا۔ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، چلتے تو ہم قرآن و حدیث پر ہی ہیں، ہم قرآن و حدیث کی تشریحات پر ہی چلتے ہیں۔ انہوں نے جیسے دین کو سمجھ کر ہمارے سامنے پیش کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ چل تو ہم قرآن و حدیث پر ہی رہے ہیں، ہم عمل تو قرآن و حدیث پر ہی کر رہے ہیں، لیکن غلط فہمی کیا پھیلائی گئی کہ دیکھو یہ چار اماموں کی پیروی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث پہ نہیں چل رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اگر ویسی صلاحیت دی ہے، ویسا تقوی، ویسا علم جو قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کرنے کے لیے چاہیے، اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے تو چلیے نا، آپ قرآن پہ چلیے، آپ حدیث پہ چلیے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ویسی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ بڑے بڑے اکابر علماء گزرے ہیں جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، قرآن و حدیث کی تشریحات میں جن کے شب و روز گزرتے تھے، جو پورا اپنا 24 گھنٹے کی جو زندگی ان کی عملی یا ان کی تعلیمی ہوتی تھی قرآن و حدیث میں ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ اس میں اطمینان محسوس کرتے تھے کہ ہم کسی ایک امام کی پیروی کریں، کسی ایک امام کے پیچھے چلیں۔ بڑے بڑے اکابر علماء صدیوں پہلے جو گزرے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی امام کے پیچھے ہی چلیں۔ یہ جو مسلکی بندھن ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کسی ایک امام کی پیروی کرنا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اس بندھن سے آزاد رہ کر میں ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ سمجھوں گا، ڈائریکٹ قرآن سے مسئلہ سمجھوں گا، تو میرے دوستو یہ دین کی پیروی نہیں بلکہ یہ گمراہی والی بات ہوگی۔ آپ کہو گے اچھا آپ قرآن و حدیث پر چلنے کو گمراہی کہہ رہے ہو؟ ہاں میرے دوستو، میں قرآن و حدیث پر چلنے کو گمراہی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کرنے کی اپنے آپ کو ہم یہ کہیں کہ نہیں میں تو قرآن و حدیث پہ ڈائریکٹ چلوں گا، اس میں گمراہی کا قوی اندیشہ ہے۔ یا یہ کہ کوئی کہے کہ میں چاروں اماموں کے مسلک کو مانوں گا، کبھی اس کے مسلک پر کبھی اس کے مسلک پر، ایک امام کے پیچھے نہیں چلوں گا، اس میں بھی گمراہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے ہماری باڈی سے، بدن سے کہیں سے اگر خون نکل آئے اور خون نکل کر بہہ جاوے تو حنفی مسلک میں اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شافعی مسلک میں اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جو چاہ رہا ہے کہ میں چاروں مسلک میں سے جس پر بھی چاہوں چل لوں یا ڈائریکٹ میں قرآن و حدیث پر چل لوں۔ اب اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے یہ دماغ میں بٹھا لیا کہ باڈی میں کہیں سے اگر خون نکل آوے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان کے یہاں حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ ہے کہ باڈی سے کہیں سے خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اس کی باڈی سے خون نکلا، اس نے کہا کہ فقہ شافعی کے
اندر باڈی سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وضو نہیں ٹوٹا، اس کی سوچ کے مطابق وہ باوضو ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس نے کسی عورت کو بغیر کسی آڑ کے اس طرح چھو دیا، کسی عورت کو بغیر آڑ کے چھو دیا، تو ایسی صورت میں اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو عمل کرتے ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اپناتے ہوئے اس نے کیا فیصلہ کیا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح کسی عورت کو چھونے سے یا اپنے عضو کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز میں اس نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک کی پیروی کی، ایک چیز میں اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی پیروی کی، اور اس نے یہ سوچ کر نماز پڑھ لی کہ میرا تو وضو ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جاوے تو دونوں اماموں کے مسلک کے مطابق اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی ہوئی نہیں نماز، اس نے گویا کہ دین کو کھلونا بنا دیا، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، دین کی پیروی نہیں کی۔ ایک امام کے پیچھے چلنے میں ہمارے لیے راحت ہے میرے دوستو، سکون ہے، اطمینان ہے، ذہنی اعتبار سے پریشان نہیں ہوں گے، ورنہ احادیث تو ڈھیر ساری ہیں، مختلف ہیں، کسی سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کسی روایت سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو احادیث کے اصول پتہ ہے؟ آپ کو حدیث کے ضعف اور صحت کے بارے میں علم ہے؟ آپ کو احادیث کے بارے میں جو قواعد ہیں، مسائل کو مستنبط کرنے کے وہ پتہ ہے؟ جب نہیں ہے تو ہمارے لیے سکون اسی میں ہے نا، کسی ایک امام کی پیروی کر لو اور اس کے پیچھے چل لو۔ وہ جس امام کی ہم پیروی کریں گے وہ بھی تو قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہی مسئلے کو ہم کو سمجھا رہا ہے، اس کی ہم تقلید کریں گے، اس میں ہمارے لیے امن ہے۔ اور پھر آخری بات میرے دوستو، دنیا میں زندگی گزارنے میں ہم کسی نہ کسی کی پیروی کرتے ہی تو ہیں۔ جیسے آپ کو اگر کوئی بڑی بیماری آ جائے تو آپ کس کی پیروی کریں گے؟ بڑے ڈاکٹر کی پیروی کریں گے۔ آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے۔ آنکھ میں کوئی تکلیف زیادہ ہو جاوے تو آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے۔ آپ اس کی بات کی پیروی کر رہے کہ نہیں؟ اس ڈاکٹر نے آنکھوں کے اعتبار سے یا ہارٹ کے اعتبار سے یا جس بیماری کے اعتبار سے بھی آپ اس کے پاس گئے، اس نے جو علم سیکھا ہے، طب کا، ڈاکٹری کا علم، آپ اس کی پیروی تو کر رہے ہیں، وہ اپنے علم کی روشنی میں آپ کی رہبری کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ والی دوائی لے لیں، آپ یہ والی جانچ کرا لیں، آپ اس طرح ٹریٹمنٹ لے لیں۔ آپ اس کی پیروی کر رہے ہو کہ نہیں؟ آپ کو یہاں تک کہ موبائل بھی لینا ہے نا، کون سا موبائل لیں، تو آپ جو موبائل کے جانکار ہیں ان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ والا موبائل لیں۔ جس چیز میں بھی، یہاں تک کہ میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کو بھینس خریدنا ہے گھر میں دودھ کے لیے آپ کو، تو آپ بھینس کے جانکار کے پاس جا کر وہ جو کہہ رہا ہے اس کی آپ پیروی کر رہے ہو۔ تو جب دنیا کی چیزوں میں ہم کسی کی پیروی کر رہے ہیں اور اس میں امن اور سکون اور دل کو اطمینان آپ محسوس کرا رہے ہیں، تو پھر دین کی تشریح میں دین کے جو بڑے بڑے جانکار گزرے ہیں، دین کے بڑے بڑے جو ڈاکٹر گزرے ہیں یا ائمہ، ہم ان کی پیروی کیوں نہیں کر رہے؟ وہاں کیوں ہوشیار بن کے کہہ رہے کہ نہیں میں تو رائٹ حدیث پہ چلوں گا؟ ارے بھائی، وہ بھی تو حدیث کی روشنی میں دین سکھا رہے ہیں، وہ بھی تو حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہم تک مسائل کو سمجھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ میں نے یہاں پر پورے اس بات کو سمجھانے کے بجائے ایک دعوت فکر دی ہے۔ آپ سوچیں، جو ایسے لوگوں کے مطلب یہ کہ گمراہی میں آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے شکنجے میں چلے جاتے ہیں اور ایسے گمراہی پھیلانے والوں کے جو شکار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو دعوت فکر دی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس بارے میں تو آپ اپنے علاقے کے جو معتبر علماء ہیں ان کے پاس بیٹھ کر اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرح کے لوگ جیسی باتیں آ کر پھیلا دیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے لوگ چلنے لگ جاتے ہیں۔ آج کل تو ایسے گمراہ لوگ آ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، چینل بنا کر اور سوشل میڈیا پر، اور سمجھ رہے ہیں کہ دین کے ہم ہی ٹھیکیدار ہیں اور دین کی باتیں بس پھیلانے چلے آتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اطمینان رکھیں، سمجھداری رکھیں، بصیرت رکھیں۔ بڑے بڑے اکابر علماء بھی کسی نہ کسی امام کی پیروی کر رہے ہیں، تو کیا وہ گمراہ ہیں؟ سوچو، تصور کرو ذرا۔ اس لیے یہ الگ ڈیڑھ کی مسجد بنانے کے بجائے جو اکثر علماء، اکثر مسلمان جو بات بتائیں میرے دوستو، اس پر آپ چلیں۔ اللہ ہمیں سمجھائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ان باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔